अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय वर्चुअल क्लास स्टैंडर्ड 4 मीडियम उर्दू सब्जेक्ट उर्दू टॉपिक दूसरा सबक हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा टीचर शहनाज। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और साथ ही ऑनलाइन क्लास का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबक की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मज़मून उर्दू। उन्वान हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। हिस्सा अव्वल। मैं मौलिमा शेख शहनाज। दूसरा सबक हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। क्या पढ़ेंगे इसे? हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर सैयद याह्या नशीद। कलीदी अल्फाज पता है ना आपको, दोहराना है मेरे पीछे। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा जो अभी सबक का नाम है बच्चों। यहाँ पर सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा जो लिखा हुआ है ऊपर रे औज़वाज जो आधा है, रे औज़वाज का मतलब होता है रज़ी अल्लाह अन्हा, पैगंबर ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, अरब मशहूर कबीले, सरदार मुमताज, शहर खैबर, दरमियान, जंग, कैदी, सलूक, मुतासिर, रहमदिली, सखावत, चहीती, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, झुमके, बाहिम्मत, निहायत, अक्लमंद, कसूर, सब्र, सलूक, नाराज, दिखावा, बनावट, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, परवाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुतमईन, सालिस, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, गैर मुस्लिम, भांजा, इंतकाल, वसीयत, दिरहम, बाकी कब्रिस्तान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
بچوں یہاں پر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آدھا سواد لگ رہا ہے، اس کو پورا کیسے لکھتے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر دیکھو یہاں آدھا سواد ہے، یہ آدھا سواد کا پورا لکھا ہوا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، بات ایک ہی ہے۔ سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ان کا اصلی نام زینب رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ان کا اصلی نام تھا زینب رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ قبیلہ بچوں پہلے قبیلہ یعنی کہ گروہ بنا کے کچھ لوگ رہتے تھے، تو ان کا ایک سردار بنا دیا جاتا تھا اور وہی سردار کی ساری باتیں قبیلے کے لوگ مانتے تھے۔ لیکن یہ قبیلہ جو تھا عرب میں بہت ہی مشہور تھا اور ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی والدہ یعنی کہ ماں کا قبیلہ بھی عرب میں بہت ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر ہے خیبر ان کا وطن تھا۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس شہر کے قریب ایک قلعہ تھا جہاں پر مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی اور لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ چاہے تو وہ اپنے قبیلے واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ جب دشمنوں کے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تو ان جنگی قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی۔ انہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئے، انہیں بہت اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ چاہے تو اپنے قبیلے واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی دی پوری طریقے سے کہ وہ چاہے تو اپنے قبیلے واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سے بہت متاثر ہوئی تھی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی اہم خوبیاں تھیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئیں۔ ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خوبیاں ہیں جن میں رحم دلی اور سخاوت۔ رحم دلی یعنی دل میں رحم رکھنے والی، سخاوت یعنی دریا دل، یعنی کسی کو بھی کھلے دل سے اپنی چیزیں بانٹنے والی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئیں۔ ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں بھی تھیں۔ جب ان سے ملنے آئیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ کو دے دیے۔ انہوں نے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جھمکے اتار کے نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہت باہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھیں۔ وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھیں۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنی خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ بچوں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہت ہی باہمت یعنی بہت ہی ہمت والی اور نہایت عقل مند یعنی بہت ہی عقل مند خاتون تھی۔ خاتون کا مطلب عورت، بہت ہی عقل مند تھی۔ صبر و برداشت کی خوبیوں کی بھی مالک تھی۔ وہ صبر بھی کرتی تھی اور برداشت بھی کر لیتی تھی۔ دوسرے اگر قصور کریں تو ان کو معاف کر دیتی، اور ان کے قصور کو معاف کرتے ہوئے ان کا ذاتی نقصان بھی ہوتا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی خادمہ یعنی جو ان کی خدمت کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون؟ بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے 4 خلیفہ گزرے ہیں، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ رہ چکے ہیں۔
جب خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ کو اپنی خادمہ پر بہت غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو دیکھیے وہ کتنے صبر اور برداشت کی خوبیوں کی مالک تھی۔ یعنی انہوں نے یہ بھی صبر کیا کہ ان کی خادمہ نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور برداشت بھی کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی اور پھر آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا، اے رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے تھے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عائشہ کے پاس گئی۔ حضرت عائشہ کون؟ حضرت عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئی، ان کو ثالث بنایا۔ ثالث یعنی صلح کرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی تھی، یعنی اپنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں صلح کروائی۔ کس کے ذریعے کروائی؟ حضرت عائشہ کے ذریعے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح کروائی۔ پھر انہوں نے آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہونے نہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا کہ اے رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ انہوں نے بہت ہی دل سے کہا تھا۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں موجود تمام افراد سے فرمایا، واللہ، واللہ یعنی اللہ کی قسم، وہ سچی ہیں، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی بالکل دل سے کہہ رہی تھی اور سچ کہہ رہی تھی۔ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچی، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل ہونے نہ دیا۔ مجبوراً وہ گھر لوٹ آئیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ بچوں، ہم نے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بڑی باہمت عورت تھی
और मुसीबत में घिरे हुए लोगों की हमेशा मदद करती थी, और मदद करते हुए उन्हें अपनी जान और माल की कभी परवाह नहीं रही। इसी तरह एक बार हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को दुश्मनों ने घेर लिया था और उनका खाना पानी बंद कर दिया। हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खच्चर पर सवार होकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद को पहुंची। सोचिए कि वहां पर दुश्मनों के घर को घेर लिया है, खाना पानी बंद कर दिया, तो वहां पर उनके दुश्मनों से डरने की जगह वो खच्चर पर सवार होकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद को पहुंची। लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने नहीं दिया। आखिर मजबूर होकर उन्हें घर लौटना पड़ा। वो घर लौट आई, लेकिन घर लौटने के बाद वो खामोश नहीं बैठी, बल्कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खाना पानी पहुंचाने का इंतजाम किया। आप सोचिए हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कौन? तो बच्चों, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जिनकी वालदा का नाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी के बेटे थे। हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा खाना बहुत अच्छा पकाती थी। वो अक्सर अपने हाथ से पकाया हुआ खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करती। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने इनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छे सलूक से पेश आती थी। बच्चों, यहाँ पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको पढ़कर बताया जा रहा है, आप उसी तरीके से याद करिए। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं ताकि आप घर बैठे इसी सबक को अच्छे से पढ़ सकें। तो चलते हैं समझने के लिए। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा खाना बहुत ही अच्छा पकाती थी और अपने हाथ से पकाया हुआ खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। तो सोचिए वो कितना अच्छा खाना पकाती होंगी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये बात कही। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी बहुत ही अच्छे सलूक से पेश आती थी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने ईमान ले आई थी, लेकिन फिर भी वो अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने इंतकाल से पहले अपना मकान अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था और अपने पास के 1,00,000 दिरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। मुसलमानों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कहने पर उनकी वसीयत पर अमल किया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 60 बरस की थी। उन्हें बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। बच्चों, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने इंतकाल से पहले हिदायत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा ये जो मकान है अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए, यानी लोगों की भलाई के लिए हमेशा हमेशा के लिए दे दिया जाए। और मेरे पास के जो 1,00,000 दिरहम रखे हुए हैं, दिरहम यानी क्या, अरब में एक सिक्के को दिरहम कहते हैं, उन्हें अपने भांजे को देने की हिदायत की थी। वसीयत यानी मरने से पहले हिदायत करने को वसीयत कहते हैं। तो भांजा किसे कहते हैं? भांजा यानी
آپ کی جو خالہ ہے یعنی کہ ممی کی بہن، امی کی بہن کے بیٹوں کو کہتے ہیں بھانجا، یعنی امی کا بھانجا کہلائے گا، یعنی آپ کی خالہ کا بیٹا تمہاری امی کا بھانجا کہلائے گا۔ مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کی وصیت پر عمل کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ انہیں بقی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بقی بیٹا یہ قبرستان جو ہے مدینہ میں ہے، جسے جنت البقیع بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے صحابہ اکرام دفن ہیں اور یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اس قبرستان کا، جسے ہم لوگ جنت البقیع بھی کہتے ہیں۔ بچوں، آپ لوگوں کو یہ سبق اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنے ٹیچر کو سبق سنانا ہے یا اس کا آڈیو بنا کر اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے۔ اب اس کا اگلا حصہ ہم لوگ اس سبق کے حصہ دوم میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بچوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور بہت ساری نئی معلومات بھی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔